ماننے والوں کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ نے پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ام القرآن۔ اس سورت کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ اللہ نے اس سورت کو سورہ شفا بنایا ہے، اور جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے، اگر کوئی بھی مریض ہو، بیمار ہو، اگر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ اور یہ سورت جو ہے یہ اللہ کے عذاب سے بھی بچانے والی ہے۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ پاک لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں اور فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب میں نے ان بستی والوں پر، ان شہر والوں پر، ان ملک والوں پر اپنا عذاب بھیجنا ہے۔ لیکن وہاں ان مدرسوں میں، مسجدوں میں صبح کو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھتے ہیں اور وہ اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اللہ ان بچوں کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے آنے والا عذاب 40 سال تک پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ سورت عظیم سورت ہے، سورہ فاتحہ، جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس کی 7 آیتیں ہیں، اس لیے اسے سب مثانی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ بارہ تفصیل کا موقع نہیں، اللہ نے اس میں یہ حکم دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اسی طرح اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کی عبادت کرنا، جس طرح یہ جائز نہیں، اسی طرح اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں۔ اس لیے یا اللہ مدد کہنا تو جائز ہے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، حکم بھی یہی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ مدد، یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، اور یا رسول اللہ مدد کہہ کر رسول سے مدد مانگی جاتی ہے، حالانکہ رسول مدد کرنے والا نہیں ہوتا، رسول خود بھی اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ مدد کہنا، یہ جو دکانوں پر لکھوا دیتے ہو نا شرک ہے، نہ لکھوایا کرو۔ اور یا علی مدد کہنا، یہ بھی شرک ہے۔ یا غوث اعظم مدد کہنا، یہ بھی شرک ہے۔ صرف یا اللہ مدد کہنا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو سے جملے ہمارے ہاں مشہور ہیں یہ سب شرک ہے۔ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ تو اس لیے یہ عقیدہ اور یہ حکم اللہ نے دیا، اور پھر آگے فرمایا یہی کام انبیاء نے کیا ہے، ان لوگوں نے کیا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ جن پر اللہ کا انعام ہوا 4 طرح کے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہید ہیں، صلحاء اور نیک لوگ ہیں۔ فرمایا جو انبیاء، شہداء، صلحاء کے طریقے پر چلے گا وہ عبادت بھی رب سے کرے گا اور مدد بھی رب سے مانگے گا۔ اور آگے فرمایا جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم دعا بھی سکھا دی، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ انبیاء، شہداء، صالحین کا ہے، یہود و نصارہ کا نہیں ہے، لہذا یہود و نصارہ کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہود و نصارہ گمراہ بھی ہیں اور وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، اور یہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کی 286 آیات ہیں، اور یہ مدنی سورت ہے۔ قرآن کریم کی بعض صورتیں مکی ہیں اور قرآن کریم کی بعض صورتیں مدنی ہیں۔ اب مکی کن کو کہتے ہیں اور مدنی کن کو کہتے ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں مکی ان صورتوں کو کہتے ہیں جو مکہ میں اتری ہیں، اور مدنی ان صورتوں کو کہتے ہیں جو مدینہ میں اتری ہیں۔ لیکن اس پر بعض علماء اشکال کرتے ہیں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو نہ مکہ میں اتری ہیں نہ مدینہ میں اتری ہیں، پھر ان کو کیا کہیں گے؟ اس لیے جامع تاریخ مفسرین نے یہ کی ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں، خواہ وہ مکہ میں اتری ہیں کسی اور جگہ پر اتری، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں، چاہے مدینہ میں اتری ہیں چاہے کسی اور جگہ پر اتری ہیں، ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ مدنی ہے، اور اس صورت میں اللہ نے سب سے زیادہ احکام بیان فرمائے۔ اس صورت کے بالکل شروع میں
اللہ نے قرآن کریم کی سچائی کو بیان فرمایا۔ فرمایا جب تم قرآن کریم پڑھنا شروع کر رہے ہو تو سب سے پہلے یہ اپنا عقیدہ بنا لو، اپنے ایمان میں یہ چیز داخل کر لو کہ یہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے اتارا ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ جس طرح حضور پر اتری تھی آج بھی اسی طرح محفوظ ہے، اور حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ تو پہلے سکھا دیا کہ یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو نا، اپنا یقین اور ایمان بنا لو کہ یہ سچی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ پھر دنیا میں تین طرح کے گروہ ہیں، تین طرح کی جماعتیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لائے، وہ کافر ہیں، انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے۔ تو اللہ نے تینوں طرح کے طبقات کا آگے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والوں کا ذکر اللہ نے 4 آیتوں میں کیا ہے، پھر کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں کیا ہے، اور منافقوں کا ذکر اللہ نے 13 آیات میں کیا ہے۔ 4 آیتوں میں اللہ نے ایمان والوں کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مثلا ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ہم نے صحابہ کو دیکھا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو فرمایا ایمان والے ہوتے ہی وہی ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ پہلی صفت بیان کی، اور فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور پھر تیسری صفت بیان کی، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں مالوں کی۔ جس طرح نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ اور چوتھی صفت بیان کی، ایمان والے وہ ہیں جو تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں صفت بیان کی، ایمان والے وہ ہیں جو آخرت اور قیامت کے منکر نہیں ہیں، بلکہ آخرت اور قیامت کو مانتے بھی ہیں، آخرت اور قیامت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، کہتے تھے کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، اور لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے تو نبی علیہ السلام کو غم ہوتا تھا۔ تو اللہ نے ان 2 آیتوں میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے، بابو اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں نا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب آپ چاہے جتنا بھی زور لگا لیں نا، ہماری تقدیر میں لکھا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انہوں نے ایمان لانا نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ نے 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر کیا ہے، اور منافقوں کی بری صفات اللہ نے بیان کی ہے۔ مثلا ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ منافق دھوکہ دیتے ہیں، ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ منافق زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ منافقوں کے دل میں حسد بھرا ہوا ہے، ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ منافق تکبر کرتے ہیں، ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ ان کے دلوں میں مال کی حرص اور لالچ ہے۔ تو یہ اللہ نے منافقین کی بری صفات بیان کی ہیں۔ منافقین کی بری صفات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کے اندر یہ صفات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر منافق جھوٹ بولتا ہے تو مومن کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، منافق دھوکہ دیتا ہے تو مومن کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اگر منافق میں حسد ہے تو مومن میں نہیں ہونا چاہیے، اس میں تکبر ہے تو مومن میں نہیں ہونا چاہیے، اس میں حرص اور لالچ ہے تو مومن میں نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی بری صفات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایمان والوں کو ان بری صفات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے احکام کو آ کر نافذ کرتا ہے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ فرمایا نبی دنیا میں ہمارا خلیفہ بن کر آتا ہے اور ہمارے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آتا ہے۔
پھر آگے تفصیل ہے، تفصیل کا وقت نہیں، آپ لوگ تھک رہے ہیں تو آگے تفصیل ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتے کہنے لگے آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں نا، تو اس انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان زمین میں جائیں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے، فساد مچ جائیں گے، آپ ان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ نے ایک جواب تو حاکمانہ دیا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ نے یہ حاکمانہ جواب دیا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا لیا، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر اللہ نے امتحان لیا، آدم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا، فرشتوں کا بھی امتحان لیا۔ اللہ نے پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں؟ تو فرشتے نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام نے بتا دیا، تو اللہ نے فرمایا یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے آدم کو تم پر فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، چنانچہ سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ یہ مسئلہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ، یعنی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا عبادت کا، یہ کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں تھا، حرام تھا، ہر نبی کی شریعت میں حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے تعظیم کا سجدہ، وہ تعظیم کا سجدہ اسی طرح سجدہ نہیں ہوتا، وہ تعظیم میں جھکنا ہوتا ہے، سجدے کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تعظیم کا سجدہ بعض نبیوں کی شریعت میں جائز تھا، تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ عبادت کا سجدہ جائز ہے، نہ تعظیم کا سجدہ جائز ہے۔ غیر اللہ کے سامنے عبادت کا سجدہ بھی حرام ہے اور تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہے۔ یہ جو قبروں کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں نا، جب قبروں کے سامنے جھکتے ہیں تو ایمان بھی ان سے رخصت ہو جاتا ہے، اس لیے تعظیمی سجدہ کروایا۔ بارہ سب فرشتوں نے سجدہ کی، تفصیل ہے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا دفع ہو جا، تو مردود ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان میں 3 عین تھے، ایک عین نہیں تھا، اگر وہ چوتھا عین ہوتا نا تو یہ سجدہ کرتا، انکار ہی نہ کرتا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں شیطان عالم بھی تھا، یہ عین بھی تھا، شیطان عابد عبادت کرنے والا تھا، یہ عین بھی تھا، شیطان عاقل سمجھدار بھی تھا، یہ عین بھی تھا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں لیکن شیطان اللہ کا عاشق نہیں تھا، اگر اللہ کا عاشق ہوتا تو اللہ کے سامنے تعویلیں نہ کرتا کہ آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا لہٰذا میں بہتر ہوں، فوراً سجدے میں گر جاتا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس سے سبق یہ مل رہا ہے کہ اللہ کے عاشق بن جاؤ، اللہ کا حکم چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے حکم کی مصلحتیں تلاش نہ کیا کرو، جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کی محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم فوراً مان لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارتوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر کر کے اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہودی شرارتی قوم ہے، ہمیشہ انہوں نے شرارتیں کی ہیں، نبیوں کے خلاف بھی شرارتیں کی ہیں، صحابہ کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف شرارتیں کی ہیں، ایمان والوں کے خلاف شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کی شرارتوں سے ذرا بچ کے رہا کرو، اور یہ یہودی کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ فرمایا یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے یہود و نصارہ سے دلی اور محبت کا تعلق نہ رکھا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے آگے جو نسل چلی ہے ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف بعض روایتوں میں 4000 نبی اللہ نے بھیجے، بنی اسرائیل کی طرف بہت سارے انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی طرف نبی بن کر آئے۔ بہرحال اللہ نے ان پر اپنے بڑے انعامات کیے، آسمان سے اللہ نے ان کے لیے کھانے اتارے، من اور سلوہ اتارا، فرعون سے ان کو نجات دی، فرعون کی غلامی سے نجات دی، ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام پتھر پر اپنا عصا مارتے تھے، اللہ ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیتے تھے، اللہ ان کو بٹیر کھلاتے تھے، کیا کیا آسمان سے کھانے اترتے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری نافرمانی کی، انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، انہوں نے نبیوں کو بیجا، بعضوں نے قتل بھی کیا۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ان پر کس طرح انعامات کیے تھے، لیکن انہوں نے بدلے میں ہماری نافرمانی کی تو پھر ہم نے ان کو پکڑا بھی صحیح۔ آخر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ پہلے پارے کے آخر میں
کیونکہ مکہ کے کافر یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ دعوت تو یہ کرتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ یہاں ایک تو یہ بات ارشاد فرما رہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے۔ کیسے امتحانات؟ اللہ نے آگ میں ڈلوایا ابراہیم علیہ السلام کو، امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا کہ بیوی اور بچے کو مکہ کی ویران وادی میں چھوڑ کر آؤ، امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو بھی امتحان لیا، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا امام بنایا۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزماتے بھی ہیں ایمان والوں کو، جو نبیوں کے قریب ہوتے ہیں، نبیوں کے ورثاء ہوتے ہیں، ہم ان کو آزماتے بھی ہیں، ان پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کی آزمائش پر پورا اتر جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں دنیا و آخرت میں عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس طرح تذکرہ کیا۔ اور پھر مشرکین مکہ کو، مکہ کے مشرکوں اور کافروں اور سرداروں کو تنبیہ کی، تم ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ تم دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کے پیچھے چلتے ہیں اور ابراہیم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو لہٰذا اگر ابراہیم کو مانتے ہو تو ابراہیم کی بات بھی مانو۔ ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے بلکہ موحد تھے، اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ اور اس پورے بارے میں ایک اہم بات جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، آمنوا کما آمن الناس، فرمایا لوگوں ایمان بھی ایسے لاؤ جیسے محمد الرسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کا معیار ایمان ہونا بیان فرمایا ہے کہ تمہارا ایمان وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہو۔ صحابہ جیسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن فرمایا تم مشابہت تو ویسی اختیار کر لو، کوشش تو کر لو۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ کل وعد اللہ الحسنی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پہلی بات، ہر صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ دوسری بات، حضور کے صحابہ معیار ایمان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارا ایمان وہی معتبر ہوگا جو حضور کے صحابہ جیسا ہوگا۔ اور تیسری بات، صحابہ اکرام کی شان میں تنقیص کرنا، صحابہ اکرام پر تنقید کرنا، صحابہ اکرام کی توہین کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں، صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں یا صحابہ کی تنقید کرتے ہیں یا صحابہ کی توہین کرتے ہیں یا صحابہ کی تحقیر کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ معیار ایمان ہے اور اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ وہی ایمان معتبر ہوگا جو صحابہ جیسا لے کر آئے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔